وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، ویسے تو میں رقیہ اور تعویذ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ اہم اور ضرورت کے قابل ایک اور موضوع اس وقت ذہن میں آ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ اس پر آپ حضرات کے سامنے کچھ کہا جائے. اس وقت ایک فتنہ نکلا ہوا ہے، اس کو فتنہ شکیلیت کہتے ہیں. کافی سال پہلے اس فتنے نے سر ابھارا تھا، بہت دور تھا، ایک دور دراز علاقے کے اندر اس نے اپنی کچھ خرابیاں اور دلالتیں اور گمراہی چالو کی تھی. مگر ابھی خبر سنی جا رہی ہے کہ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں اس فتنے کے ماننے والے لوگوں کی کثرت ہو رہی ہے. باقاعدہ ان کے یہاں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ گشت کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہوا ہے. رکشوں کے اندر بیٹھ کے وہ لوگ اپنے برے عقیدے والے اس مذہب کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. کھلوڑ ہوا، خون ہے، اور اردا گرد کے علاقوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ یہاں یہ فتنہ اپنے پر بچھا رہا ہے. ہماری گجراتی میں کہاوت ہے، پانی تھی پہلا پاڑ باندھی لیوی عقل مندی چھے. ضرورت محسوس ہوئی کہ اس فتنے کی بنیادی موٹی موٹی چیز سے کم ہر مسلمان واقف ہو، تاکہ کل کو یہ فتنہ ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم لوگ دین اور عقیدے کی راہ سے اس میں پھنسنے سے محفوظ رہ سکیں. اس فتنے کا رئیس اور سردار ہے شکیل بن حنیف. یہ بہار کا رہنے والا ہے، دربھنگا کا. کچھ مدت بعد اس نے جو ہے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کو معلوم ہے امام مہدی، سید مہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے شخص. اللہ تبارک و تعالی ان کو فتنے کے زمانے کے اندر وجود بخشے. ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں امام مہدی، سید مہدی کے آنے کے متعلق خبر دی گئی. تو اس آدمی نے ہندوستان کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں. چونکہ لوگ دین کی روح سے بڑے پریشان، کسی جگہ ان کو پناہ نہیں مل رہی ہے، تو بہت سارے سادہ لوگ، نوجوان لوگ اور جو لوگ علم سے اور دین سے دور ہیں، وہ لوگ ان کے کہاوے میں آ گئے اور اس کو امام مہدی ماننے لگے. پچھلے دنوں بامبے سے ٹولے کے ٹولے اس کے پاس جاتے تھے، ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، اور وہاں جا کر اس پر ایمان لا رہے ہیں. یہ اورنگ آباد سے قریب اس نے ایک نگر بسایا ہے، اس کا نام ہی مہدی نگر رکھ دیا ہے. اس جگہ یہ شخص ہے. پہلے تو اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اتارنے والے تھے وہ میں ہی عیسیٰ ہوں، اور اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. بہت خانہ خرابی ہے اس فتنے کی. سادہ لوگ مسلمان جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اور جانکاروں کے ساتھ رسم و راہ نہ رکھنے کی وجہ سے، تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے اس میں پھنس رہے ہیں. اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور اردا گرد کے کئی ایک علاقوں کے اندر جو ہے اس نے اپنے پاؤں پسار دیے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ایک بات عقیدے کی روح سے یہ جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان کو رسول ماننا فرض ہے.
اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی انسان رسول نہ مانے تو ایمان سے باہر. ایسے ہی جو رسول نہیں ہے وہ اگر دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں تو اس کو نہ ماننا فرض ہے. اگر آپ نے اس کو رسول مانا تو ایسے ہی کافر ہو جائیں گے جیسے رسول کو رسول سے باہر کیا. رسول نہیں ہے ایسا کہا, وہ آدمی دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے یہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہو گیا. یہ جب اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بتاتا ہے تو یہ تو نبوت کا دعویٰ ہے, اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا آدمی خود بھی کافر ہے, مرتد ہے. علماء نے اپنی کتاب کے اندر, کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. ایسے آدمی سے سب سے پہلے تو توبہ کرائی جائے گی. اگر وہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرتا ہے اور برملا اعلان کرتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تب تو ٹھیک, ورنہ پھر اس کے ساتھ جو معاملہ کتابوں میں لکھا ہے وہ کیا جائے گا. تو بہرحال یہ آدمی نبی کاذب, جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ خود کافر ہے, مرتد ہے. اس پر اگر کوئی نبی ہونے کی حیثیت سے ایمان لاتا ہے تو وہ بھی دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم کی آیتیں طے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں قرآن کریم میں نازل فرمائی, اگر کوئی آدمی قرآن نہیں ہے اس کو قرآن کہے, علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایمان سے باہر نکل جائے گا. جیسے قرآن کریم کی آیتوں میں سے کسی آیت کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کر دے, قرآن ہونے کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. بس اسی طرح یہ فتنہ بھی ہے. اس فتنے کی سچی حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی شکیل بن حنیف کو نبی مانتا ہے, مسیح مانتا ہے, وہ آدمی دائرہ ایمان سے باہر ہے. ایسا آدمی مرتد ہے, کافر ہے, وہ دائرہ ایمان میں باقی ہی نہیں رہتا. ہمارا عقیدہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی بحیثیت نبی کے اس دھرتی کے اوپر آنے والا نہیں. یہ عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ارشاد فرما دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان دو طرح کا ہے, بلکہ کہو تین طرح کا ہے. ایک تو ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اگر کسی نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانا تو وہ کافر. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا بحیثیت نبی کے, جدید نئی شریعت لے کر, تو یہ آدمی بھی کافر ہے, چونکہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام جو اتریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و ملت کے پیروکار بن کے اتریں گے, نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں مگر آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ, تو دائرہ ایمان سے یہ آدمی باہر ہو جائے گا. تیسری ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ پوری دنیا کی تمام انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے آپ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہودیوں کا ایک فرقہ ہے, وہ کہتا ہے, اس فرقے کا نام ہے یہودیہ عیسویہ, وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن عرب ہی کی حد تک آپ کو جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, دوسروں کے رسول نہیں ہیں. ان کو بھی کافر کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا دیا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. میں تم سب کی طرف نبی بنا کر, رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اس ذات کی طرف سے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جس کی بادشاہت چلتی ہے. اب اللہ کی بادشاہت محدود نہیں ہے, پورے آسمان زمین تمام کائنات میں اللہ واحد ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت دی گئی وہ بھی عالمگیر ہے, جہانگیر ہے, کسی ایک خطے کے آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. اب اگر یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں, میں نبی ہوں, جو آدمی اس کو نبی مان لے گا وہ دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا. بہت ساری خانہ خرابیاں اس نے پھیلائی ہیں,
بہت سارے ایسے عقیدے شکیل بن حنیف نے مسلمانوں میں بہتے کیے ہیں جو ڈائریکٹ ایمان سے ٹکرانے والے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح میرے اندر جو ہے آ گئی ہے، اپنے آپ کے متعلق وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی روح میرے اندر آ گئی ہے، جس کو ہماری اردو میں آواگون کا مسئلہ کہا جاتا ہے، گجراتی میں آپ پنرجنم کہہ سکتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں پنرجنم کا تصور ہے۔ پنرجنم کا مطلب یہ ہے کہ ہنود کا ماننا ہے جو آدمی اس بھو کے اندر اس زمانے میں پونیہ کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، تو آئندہ دوسرے بھو میں اس کو اچھی شکل کے اندر، ان کے کہنے کے مطابق براہمن کی شکل کے اندر جو ہے وجود دیا جائے گا، اور جو اس بھو کے اندر پاپ کرے گا وہ اگلے بھو میں واپس جب جنم لے گا تو کتے، بلی اور خنزیر اور گدھے کی شکل کے اندر۔ اسلام کا عقیدہ سمجھو، اسلام کہتا ہے جو ایک مرتبہ یہاں سے گیا ہرگز واپس آنے والا نہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی پنرجنم کو مانے کافر ہو جاوے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا صرف گناہ اور فسق اور ضلالت اور گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان و کفر کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح میرے اندر آ گئی ہے، یہ تناسخ کو، آواگون کو، پنرجنم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا آدمی ہے۔ وہ خود بھی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اگر اس کی اس عقیدے میں تصدیق کرتا ہے تو وہ آدمی بھی کافر ہے۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلا تو بہت دور ہے، لیکن اگر ہم لوگوں نے پہلے سے اپنے آپ کو عقیدے کی روح سے پریپیئر نہیں کیا، تیار نہیں کیا، تو یہ ریلا کل کو ہمارے پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے نادان اس میں پھنس گئے، اور صرف یہی نہیں کہ ضلالت و گمراہی کا شکار ہو گئے، وہ کافر ہی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا دین و مذہب چھوڑ دیا، شکیل بن حنیف کو جو ہے نبی مان کر، اور اس نے جو آواگون کا دعویٰ کیا ہے، پنرجنم کا دعویٰ کیا ہے، اس میں اس کو سچ مان کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں ہمارے بچوں کو یہ عقیدے سکھلائیں بھی۔ سچی بات یہ ہے کہ مکتب میں پہلے عقیدے سکھائے جاتے تھے، اب مکتب سے اس کا جو ہے جنازہ نکل گیا۔ بچہ پہلے مکتب سے اتنا جان لیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ بچہ بیچارہ مکتب میں نہیں پڑھے گا تو اسکول میں تو یہ تعلیم آنے والی ہے نہیں، کہیں کسی اور جگہ بھی نہیں آوے گی۔ مجھے بتائیے کل کو جب یہ دعوت آوے گی کہ میں بھی رسول ہوں، تو اگر اس بچے نے آخر رسول ہونے کا عقیدہ آپ کے متعلق پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ اس کا شکار بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر اس کا چرچا کیجئے، بچے کے کان میں بار بار ڈالتے رہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں آپ کے بعد تو وہ جھوٹا ہے، اس کو منہ پر کہا جا سکتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ اپنے بچوں کی ذہن سازی کی بہت ضرورت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں نوجوانوں میں بھی یہ میسج عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی نئی جو کھیپ ہے وہ انگریزی تعلیم میں پڑھ کے آئی ہے، اور ان کو مکتب میں عقائد سیکھنے کا بہت کم موقع ملا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے اپنے نوجوان کہیں ان لوگوں کے فتنوں کا شکار نہ ہو جائے اور ان پر اس کا داؤ نہ چل جائے۔ ہمارے خاندانوں میں سال ہا سال سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کہیں کوئی نوجوان پھسلا تو یہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا ہمارے خاندان پر۔ اس لیے اس پر محنت کی ضرورت ہے، اور کہیں بھی کوئی اس قسم کی دین میں نئی بات آئے، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، علماء سے آپ پوچھ لیجئے۔ انشاءاللہ جو آدمی علم کی روشنی میں اپنا قدم آگے بڑھائے گا وہ اپنے دین کو، ایمان کو سلامت لے کر اپنے رب کے پاس پہنچے گا، اور جو از خود فیصلہ کرے گا اور واٹس ایپ اور مختلف قسم کے جو ہے ایپسوں کے اوپر آنے والے پیغامات اور میسیجز کو لے کر اپنے دین و مذہب کو طے کرے گا، وہ کون سی گھاٹی کے اندر پھسل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وجہ سے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے تیار کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو بھی یہ بات سجھا دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، اللہ کے واسطے اس کو جھانک کر مت دیکھیے کہ کہیں وہ فتنہ ہم کو اٹھا نہ لے۔ کوئی آدمی اس قسم کے میسیجز کو جس میں اس کے دعوے ہیں کم سے کم دیکھنے کے لیے بھی نہ کھولے، اس لیے کہ فتنوں کا حال یہ ہوتا ہے
کہ آدمی صرف دیکھنے جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے. خود دجال کا فتنہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہم کو یہ بات ملتی ہے, ایک آدمی مسلمان ہوگا, وہ سوچ رہا ہوگا کہ چلو تھوڑا سا دجال کے فتنے کا ایک معائنہ کر لو کیسا کرتا ہے. وہ جاوے گا اور اپنا ایمان کھو کر آوے گا. آپ نے فرمایا دور ہی رہنا فتنوں سے. اس لیے کوئی آدمی اس قسم کے میسیجز کھولے بھی نہیں. اور شکیل بن حنیف کے متعلق اگر کوئی بات آئے, ہم اپنے اللہ سے بھی 2 رکعت پڑھ کے کہیں اللہ میں اس کو رسول نہیں مانتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں, میں اس آدمی کے اس دعوے سے بری ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمد